अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं अब्दुल्ला इस्लामिक और कुरानिक चैनल। अब्दुल्ला इस्लामिक और कुरानिक चैनल में आज हम सूरतुल बकरा की जो आयत नंबर 32 है, पढ़ा था इस आयत को हाफ को आज हम तजवीद के साथ पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। तो आइए हम सबक का आगाज करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अअलमु गैबस समावाति वल अर्दि वअअलमु मा तुबदून वमा कुन्तुम तक्तुमून। एक एक लफ्ज की तजवीद करते हैं। हमजा के ऊपर जबर है आ, हमजा को बगैर खींचे पढ़ेंगे। हमजा कैसे बनाइए तो अलिफ से, अलिफ वब था जब इसके ऊपर कोई हरकत नहीं लगती। वब अलिफ होता है जब इसके ऊपर कोई हरकत लग जाती है, जबर जेर या पेश लग जाती है तो ये हमजा बन जाता है। आगे आइन साकिन है। साकिन हरफ हमेशा एक दफा पढ़ा जाता है अपने से पिछले मुतहर्रिक हरफ के साथ मिलाकर, इसलिए हमजा को आइन के साथ मिलाते हुए पढ़ेंगे। आ लाम के ऊपर जबर है। आइन का जो लफ्ज है ना वो हलक के दरमियाने हिस्से से अदा करना है। अरबी लिहाज के एतबार से जो आइन का लफ्ज है ना, महारज के लिहाज से वो थोड़ा सा निकालना मुश्किल है। आइन का लफ्ज है ना जो वो निकालना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि आइन को अलिफ की तरह अदा नहीं करना, ये हलक के दरमियाने हिस्से से अदा होता है। हलक के दरमियाने हिस्से में जो जोड़ है, हड्डी है, उसके ऊपर आप अपनी उंगली को टच करें, पकड़ें और वहां से आवाज निकालने की कोशिश करें। ये थोड़ा सा मुश्किल है, मखारिज के लिहाज से आइन को निकालना थोड़ा सा मुश्किल है। लाम के ऊपर जबर है, ला बगैर खींचे पढ़ेंगे। लाम का लफ्ज जो है वो हरूफे तहज्जी की तरह ही पढ़ा जाता है। मीम के ऊपर पेश है, मुंह बगैर खींचे पढ़ेंगे। मीम का लफ्ज भी हरूफे तहज्जी की तरह ही अदा करेंगे। पूरे लफ्ज को पढ़ेंगे हम इस तरह, आलमु। गाइन के ऊपर जबर है, गा बगैर खींचे पढ़ेंगे। अरबी लिहाज के एतबार से जो गाइन है ना वो थोड़ी सी मोटी होती है। या साकिन है। साकिन हरफ हमेशा एक दफा पढ़ा जाता है अपने से पिछले मुतहर्रिक हरफ के साथ मिलाकर पढ़ेंगे। गई थोड़ा सा मोटे करें गाइन को, गई। और या का जो लफ्ज है ना, या के दो नुक्ते जो होते हैं वो नीचे होते हैं और ता के दो नुक्ते जो होते हैं वो ऊपर होते हैं। या जो है ना वो आपने वैसे ही पढ़ना है जैसे हरूफे तहज्जी के अंदर हम पढ़ते हैं। आगे देखते हैं तो बा के ऊपर जबर है, बा बगैर खींचे पढ़ेंगे। बा को बगैर खींचे पढ़ेंगे और बा का लफ्ज वैसे ही पढ़े जैसे हरूफे तहज्जी के अंदर हम पढ़ते हैं। गईबा। आगे वसल करेंगे, यहाँ हम हमजा को हज़फ कर देंगे और बा को सीन के साथ मिलाएंगे। सीन पर तशदीद है, तशदीद भी कहते हैं इसको, मुशद्दद भी कहते हैं और शद भी कहते हैं। इसके तीन नाम है और ये तीन दंदों वाली होती है, शद, मुशद्दद और तशदीद। तशदीद वाला हरफ दो दफा पढ़ा जाता है, एक दफा अपने से पिछले मुतहर्रिक हरफ के साथ मिलाकर, एक दफा अपनी हरकत के मुताबिक पढ़ा जाएगा। बा को सीन के साथ जब मिलाएंगे तो लफ्ज बनेगा बस्सा। सीन को सीटी की आवाज देते हुए पढ़े, बस्सा। मीम के ऊपर खड़ी जबर है, मीम को एक अलिफ की मकदार खींच कर पढ़ना है। माँ, वाव के ऊपर खड़ी जबर है, वाव को भी एक अलिफ की मकदार खींच कर पढ़ना है। वाव। ता के नीचे जेर है, ती बगैर खींचे पढ़ेंगे। पूरे लफ्ज को इस तरह पढ़ेंगे की आवाज देकर पढ़ेंगे और मीम का लफ्ज वैसे ही पढ़ेंगे जैसे हरूफे तहज्जी के अंदर हम पढ़ते हैं। वाव को भी वैसे ही पढ़ना है जैसे हरूफे तहज्जी के अंदर हम पढ़ते हैं और ता का लफ्ज भी हरूफे तहज्जी की तरह ही अदा होगा।
غیب السماواتی اوپر زبر ہے وا بغیر کھینچے پڑھیں گے. یہاں کریں گے ہم حمزۃ الوصل, حمزہ کو حذف کر کے واو کو لام کے ساتھ ملائیں گے. لام ساکن ہے, ساکن حرف ہمیشہ ایک دفعہ پڑھا جاتا ہے. ول لفظ بنے گا ول. حمزہ کے اوپر زبر ہے آ بغیر کھینچے پڑھیں گے مگر را ساکن ہے. را ساکن ہے تو ساکن حرف ہمیشہ ایک دفعہ پڑھا جاتا ہے. حمزہ کو ملائیں گے را کے ساتھ, لفظ بنے گا ول ارو. اب دعاد کے نیچے زیر ہے, دی بغیر کھینچے پڑھیں گے, دوئی بغیر کھینچے پڑھیں گے, اور ول ارودی واو کو ویسے ہی ادا کرے جیسے حروف توجیہ کے اندر ہم کرتے ہیں. لام کو بھی ویسے ہی پڑھنا ہے جیسے حروف توجیہ کے اندر ہم پڑھتے ہیں. حمزہ کو بھی ویسے ہی پڑھے جیسے حروف توجیہ کے اندر پڑھا جاتا ہے. اور را کو کریں گے موٹا, کیونکہ ہم نے جب حمزہ کو را کے ساتھ ملایا تو حمزہ کے اوپر زبر ہے. اگر حمزہ کے نیچے زیر ہوتی تو را بریک پڑھا جانا تھا. اب حمزہ کے اوپر زبر ہے تو را کو موٹا یعنی پر پڑھیں گے. اور را کو موٹا کرنے کی کوشش کریں جیسے اور. دعاد را موٹا یعنی پور پڑھیں گے. دعاد کے نیچے زیر ہے تو دعاد یہ جو ہے نا حروف مقطعات میں سے, حروف مقطعات وہ حروف ہوتے ہیں جو کہ اس کو آپ نے موٹا پڑھنا ہے. لام کے معنی نہیں کے ہیں, لام کے معنی نہیں کے ہے. یہ علامت کہیں آیت کے اوپر استعمال کی جاتی ہے اور کہیں عبارت کے اندر ہوتی ہے. عبارت کے اندر ہو تو ہرگز نہیں ٹھہرنا چاہیے, اور اگر آیت کے اوپر ہو تو اختلاف ہے. بعض کے نزدیک ٹھہرنا چاہیے, بعض کے نزدیک نہیں ٹھہرنا چاہیے. لیکن اگر ٹھہرا جائے یا نہ ٹھہرا جائے مطلب میں خلل واقع نہیں ہوگا. والارض بھی پڑھ سکتے ہیں, والارضی بھی پڑھ سکتے ہیں. واو کے اوپر زبر ہے وا کو بغیر کھینچے پڑھیں گے. حمزہ کے اوپر زبر ہے آ بغیر کھینچے پڑھیں گے. مگر آئین جو ہے نا وہ ساکن ہے. ساکن حرف ہمیشہ ایک دفعہ پڑھا جاتا ہے اپنے سے پچھلے متحرک حرف کے ساتھ ملا کر. ہم پڑھیں گے اس کو ایسے لام کے اوپر زبر ہے لا بغیر کھینچے پڑھیں گے. میم کے اوپر پیش ہے منہ بغیر کھینچے پڑھیں گے. پورے لفظ کو پڑھیں گے وَعَلَمُ. واو جو ہے نا وہ حروف توجیہ کی طرح ہی ادا کرے جیسے ہم حروف توجیہ کے اندر کرتے ہیں. حمزہ کو بھی ویسے ہی ادا کرے جیسے حروف توجیہ کے اندر ہم کرتے ہیں. واو حروف توجیہ کی طرح ہی ادا ہوگا, میم بھی حروف توجیہ کی طرح ہی ادا ہوگا, الف بھی حروف توجیہ کی طرح ہی ادا ہوگا. کاف کے اوپر پیش ہے کو بغیر کھینچے پڑھیں گے مگر نون ساکن ہے. نون ساکن ہے, تنوین اور نون ساکن کا ہم نے فل دھیان کرنا ہے جہاں بھی آئے. یہ تو ہم بعد میں دیکھیں گے مگر ساکن حرف ہمیشہ ایک دفعہ ہی پڑھا جاتا ہے اپنے سے پچھلے متحرک حرف کے ساتھ ملا کر. تو ہم نے جب کاف کو نون کے ساتھ ملایا تو لفظ بنا کن. نون ساکن ہے. اب نون ساکن کے بعد تا آیا ہے تو یہاں ہو رہا ہے اخفا. نہ تو حرف گیارہواں نون میں سے کوئی حرف آیا, وہاں ہونا تھا ادغام. نون ساکن کے بعد اگر حرف گیارہواں نون میں سے کوئی حرف آتا تو وہاں ہونا تھا ادغام, وہ بھی نہیں آیا. تو نون ساکن کے بعد اگر حروف حلقی میں سے کوئی حرف آتا تو وہاں ہونا تھا اظہار, وہاں گنہ نہیں کرنا تھا. اب یہاں آیا نون ساکن کے بعد تا تو یہاں ہو رہا ہے اخفا, یہاں کریں گے ہم گنہ. کن تا کے اوپر پیش ہے تو بغیر کھینچے پڑھیں گے. میم مگر میم ساکن ہے. ساکن حرف ہمیشہ ایک دفعہ پڑھا جاتا ہے اپنے سے پچھلے متحرک حرف کے ساتھ ملا کر. تا کو میم کے ساتھ جب ہم نے ملایا تو لفظ بنا تم. لفظ کو پورا ادا کریں گے کن تم. کاف بریک ہے, یہ ڈنڈے والا کاف ہے, یہ بریک ہوتا ہے, اس کو بریک پڑھنا ہے, موٹا نہیں کرنا ورنہ میننگ چینج ہو جائیں گے. جب آپ لفظ کو اس کے مخارج سے ادا نہیں کرتے نا تو پھر اس کے معنی چینج ہو جاتے ہیں. اسی کا نام تجوید ہے. کاف کو بریک ہی پڑھنا ہے. آگے نون جو ہے وہ حروف توجیہ کی طرح ہی پڑھا جائے گا. تا اور میم بھی حروف توجیہ کی طرح ہی پڑھا جائے گا. تا کے اوپر زبر ہے تا بغیر کھینچے پڑھیں گے مگر کاف ساکن ہے. ساکن حرف ہمیشہ ایک دفعہ پڑھا جاتا ہے اپنے سے پچھلے متحرک حرف کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے اس کو تو لفظ بنے گا تک. تا بغیر کھینچے پڑھیں گے. میم کے اوپر پیش ہے منہ بغیر کھینچے پڑھیں گے مگر واو ساکن ہے. ساکن حرف ہمیشہ ایک دفعہ پڑھا جاتا ہے اپنے سے پچھلے متحرک حرف کے
ساتھ ملا کر تکتمو، یہاں ہو رہا ہے واو مدہ واو ساکن اس سے پہلے پیش، تو اس کو ایک الف کی مقدار کھینچ کر بھی پڑھنا ہے. تکتمو، نون کے اوپر زبر ہے، نہ بغیر کھینچے پڑھیں گے. مگر ہم کریں گے وقف تو تکتمون. جب ہم وقف کرتے ہیں تو وقف کی صورت میں جو آخری لفظ ہوتا ہے نا وہ ساکن ہو جاتا ہے. اس کو کہتے ہیں مد عارض. مد عارض کو آپ 2، 4 یا 6 حرکت تک کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں. تکتمون. اب جو تا ہے نا وہ حروف توجہ کی طرح ہی پڑھا جائے گا، اور کاف جو ہے نا یہ ڈنڈے والا ہے، اس کو بریک ہی پڑھنا ہے، موٹا نہیں پڑھنا. اس کو بریک ہی پڑھنا ہے، موٹا نہیں پڑھنا. اور تا جو ہے وہ بھی حروف توجہ کی طرح پڑھا جائے گا. میم اور واو کو بھی حروف توجہ کی طرح ہی پڑھنا ہے. نون کو بھی حروف توجہ کی طرح ہی پڑھنا ہے. امید کرتے ہیں کہ آج کے سبق کی آپ کو سمجھ آئی ہوگی انشاءاللہ. تو آپ ہماری ویڈیو کو دیکھ کر چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کیا کریں تاکہ ہمارے آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کے پاس جلد از جلد پہنچ سکے. ہماری ویڈیو کو دیکھ کر آپ جلد از جلد قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیں گے، ہم امید کرتے ہیں انشاءاللہ. اور اللہ مجھے حق کہنے کی اور آپ کو حق سننے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. بہت شکریہ. خدا حافظ.